Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. पांचवा नंबर उसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइम फतबय्यनू। आए ईमान वालों, जब कोई फासिक आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसे ना हो कि तुम शर्मिंदा हो जाओ। अन तुस्बिहू कौमन बिजहालतिन, कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर तुम्हारे उस हरकत के ऊपर तुम नादिम हो जाओ, तुम शर्मिंदा हो जाओ। तो जब भी कोई खबर दे कोई फासिक आदमी, बेनमाजी, झूठे, फ्रॉड, ऐसे एक आम आदमी समझ लो कि जो ना नमाज का जिसका फिक्र है, ना दीन का फिक्र है, ना दीन की सोच है, ना उसके अंदर तकवा है और ना और कुछ है, कोई खबर देता हो, आप एकदम से आके कोई खबर आपके सामने बता दिया, आप उसको फैला दी। जैसे हमारे मीडिया के भाई लोग, हमारे मीडिया में जो है मेरे दोस्तों, एक छोटी सी बात अगर सुनी और उसको फैला दी, इतनी फैलाया पूरे दुनिया के अंदर वो बातें फैल गई हैं। तो मेरे दोस्तों यही बातें, वो भाई अगर तहकीक करे उसको, जब तक तहकीक ना करे, उसकी तह तक ना पहुँचे, उसकी हकीकत सामने ना आए, तब तक आप अपने मुंह को मत खोलो। क्योंकि जिस दिन आप इस किस्म की सही तरीके से खबर देने वाले बन जाओगे, सच्ची खबर बताने वाले बन जाओगे, आप जब सारे बातों की तहकीक करने वाले बनोगे, तो यकीनन आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर भी आप शामिल हो जाओगे। जो अल्लाह ने अपने कवानीन बता दी है, 5 नंबर कवायद अल्लाह ने फरमा दी, 5 नंबर जो उसूल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, तो आप उसमें शामिल हो जाओगे, फिर आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे। आज अगर आपने किसी झूठे बंदे की खबर को एकदम से फौरन फैला दी और बाद में पता चला कि वो बातें झूठ है और हकीकत में कोई सच्चाइयत के अंदर कोई हकीकत नहीं थी, तो उस वक़्त में आप खुद भी शर्मिंदा हो जाओगे, आपकी जो दोस्त भाई लोग हैं वो भी कहने वाले शर्मिंदा हो जाओगे। इसे पूरे इंसानियत के लिए चाहिए, कोई भी बातें बताने से पहले उसकी तहकीक की जाए। बिला तहकीक बात को फैलाना मत करो। ये झूठे फ्रॉड फासिक की बात को सुनकर पूरे दुनिया में बात को फैला दो, फिर उसकी बाद उस बात से फिर शर्मिंदगी हो। जो आजकल हमारे पाकिस्तान में जो हालत चल रहा है मेरे दोस्तों, एक दूसरे को झूठे पुकारना शुरू कर दी, एक दूसरे के नाम पे गीबत करना शुरू कर दी, एक दूसरे के नाम पर जो है ना किस्म बकिस्म की बातें करना शुरू कर दी। यही से अचानक वो खबर आके सामने आ जाती है कि भाई क्या हो गया। तो लिहाजा बातों को तहकीक के अलावा बात मत कहा करो। वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू फास्लिहू बैनहुमा, फरमाया 6 नंबर उसूल, वइन ताइफतान, कि 2 गिरोह, अगर अहले ईमान की 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े, अहले ईमान की 2 गिरोह, तो तुम क्या कर दो, उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करो। अगर मुसलमानों की जमात में खलीफा वक्त या उसका मुकर्रर करदा हाकिम मौजूद हो, तो उनके लिए अव्वलीन जिम्मेदारी है कि उस पर आयद होती है कि वो दोनों मुताहरिफ फरीकों को आपस में क्या कर दे, मिला दे, दोनों के दरमियान सुलह के बंदोबस्त फरमा दे। और अगर हाकिम मौजूद ना हो तो फिर सारे जमातुल मुस्लिमीन का फ़र्ज बनता है कि वो दोनों गुरोहों के दरमियान पैदा होने वाली झगड़े को मिटाने की कोशिश करे और दोनों की आपस के दरमियान दोनों को सुलह करा दे, लड़ाइयाँ ख़त्म करके यानी अपने मकासिम फरीकों की दरमियान सुलह सफाई करा दे। कई मौका पर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुकासमत पैदा हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरमियान सुलह करा के इनकी लड़ाई को ख़त्म की, इनकी झगड़ों को ख़त्म किया। मदीना में औस और खजरज की कबाइल सैकड़ों साल से आबाद थे और उनकी आपस में दुश्मनी भी बहुत बड़ी पुरानी थी। ज़माना जाहिलियत में इन दोनों ख़ानदानों की आपस में मामूली बातों के ऊपर लंबे अरसा तक लड़ाइयाँ चलती रहती थी। हत्ता कि एक लड़ाई 120 साल तक
نسل در نسل وہ چلتے رہی۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان اللہ بلا کر ان دونوں قبیلوں کے درمیان اللہ کی رسول نے فیصلہ فرما دی، دونوں کے درمیان اصلاح فرما دی، ان کی لڑائیوں کو جھگڑوں کو ختم کر دی، آپس میں دشمنی جاتے رہی، ایک آپس میں دونوں ایک دوسرے سے جو ہے نا کیا ہو گئے میرے دوستو، باہم شیر جو ہے نا شکر بن کر رہنے لگے، دونوں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات بنا لی ہے۔ تو ایسے اور ایک واقعہ ہے حدیث شریف میں، غزوہ بدر سے پہلے ایک واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت تک رئیس المنافقین عبداللہ بن امیہ، جبکہ وہ ربانی طور پر بھی ایمان نہیں لایا کہ رب کون ہے، ہمارے رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، اللہ کی ذات کون ہے، انتہائی درجے کا بے ایمان اور منافق تھے، منافق بھی تھا، وہ ربانی طور پر بھی اس نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے گادے کے اوپر۔ گادا اللہ کے رسول کی سواری کیا تھا؟ گادا تھا، اور اس کی ساتھ میں 2-4 بندہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب گادا چل رہا ہے، چلنے کے بعد ہی پھر مٹی اڑا، تو مٹی اڑنے کے بعد ہی اور پھر وہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم آئندہ ادھر نہیں آنا، ایک تو تمہارے گادے سے مٹی اڑ رہا ہے، دوسرے نمبر اس سے بدبو نکلنا شروع ہو گئے، اس سے گرد و غبار اڑ رہا ہے اور پھر اس سے بدبو آنا شروع ہوا۔ اس قسم کے انداز سے اتنے بات کہنے لگا کہ آئندہ کبھی نہیں آنا۔ تو اسی وقت میں اسی جگہ پر ایک مسلمان بھی تھے اسی مجلس میں، تو جب بولے کہ آئندہ نہیں آیا کرے تو وہ کہا کہ آئیں گے، اللہ کے رسول تو ہمارے پاس آنا، اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں ہونا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیشہ ہمارے مجلس میں یقیناً تشریف لائیں گے، ہاں یقیناً تشریف لائیں گے، یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تم لوگ اسے بولتے رہو لیکن کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول آتے رہیں گے۔ آپس میں مسلمان بھی اور جمع ہو گئے، پھر یہ منافقین لوگ بھی اور جمع ہو گئے، آپس میں بڑے لڑائیاں سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری سے اتر کر دونوں کے درمیان لڑائی کو ختم کرا دی۔ اور ایک نصرہ تھے، اس کی بیوی کی بارے میں فرمایا کہ آپس میں تنازعہ تھی، ان کو گھر کے اندر بند کر کے رکھی ہوئے تھی، گھر کے اندر بند کر کے رکھی، وہ مائکے جانے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ تو وہ خبر لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ مائکے جانے نہیں دیتے۔ جب مائکے جانے نہیں دیتے، اللہ کے رسول کو قید کر کے رکھے تھے۔ اللہ کے رسول سن کر پھر ان سے خبر لیا، خبر لینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ان کی گھر والے، ان کی خاندان والے سنی، پھر ان کی خاندان والوں نے بھی سنا، سننے کے بعد ہی آپس میں بہت بڑی لڑائی ہونے لگی، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی جو ان کی خاندانوں کے درمیان جو لڑائیں جنگ و جدال ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی، پھر وہ جنگ و جدال ختم ہو گئے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، اللہ کے رسول نے صلح صفائی کروا دی۔ تو مومنوں کے آپس میں لڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی مسلمانوں کو کافر کہہ کر پکارنا، کسی مسلمانوں کو فاسق کہہ کر پکارنا، کسی مومن کو جو ہے نا کافر کہہ دینا، اس قسم کی جو ہے نا گالی گفتار سے بات کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اور اس قسم کا ہمیشہ لڑائی کی آڑ میں رہنا، ہمیشہ بغض عداوت اور کینہ دلوں کے اندر رکھتے ہوئے ہمیشہ لڑائی کے موڑ پہ رہنا، یہ بہت بڑے گناہ عظیم ہے، اور اس کو کہا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ایک تو خاندانی طور پر لڑائیاں ہوتی ہیں، دوسرے ذاتی طور پر بھائی، اور تیسرے نمبر اپنے زبان کی طور پر بھی آج کل لڑائیاں بڑی ہونے لگے ہیں۔ تو یہ سارے زبان کی طور پر لڑائی ہو، ذات کی طور پر لڑائی ہو، یہ قبیلہ کی طور پر جو ہے نا لڑائی ہو، ہر قسم کی لڑائی، یہ یا مومن کی آپس کی لڑائی ہو، یہ ہر قسم کی لڑائیاں کرنا، ہر قسم کی جھگڑے کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہذا دونوں مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بچتے رہے، لڑائی سے بچتے رہے، اور لڑائی کا موقع ہی نہ ملے دونوں کو۔ اسی طریقے سے
صحابۃ الاجمعین کے اندر درمیان میں بھی اختلافات ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں لے کر امیر معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہاں وہ اختلافات ہو جو اختلافات جو اپنے نفسانیت یا خود غرضی یا ضد کی بنا پر نہیں بلکہ صرف ایک اجتہادی کیا ہے اختلافات ہو، تو ان صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اجتہادی طور پر ہے نا اگر کوئی جو ہے آپ کے اندر کوئی اختلافات پیدا ہو جائے، اگر صحیح ہوا تو 2 نیکی اور اگر غلط ہو گئے پھر بھی 1 نیکی ملے گا. تو حضرت امیر معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اختلافات صرف اور صرف کیا تھے؟ اجتہادی اختلافات تھے. کوئی وہ جنگ و جدال کی مقصد سے وہ اختلافات نہیں تھا، یا اپنے خود غرضی یا اپنے جو ہے یا اپنے ضد یا نفسانیت کی جنگ نہیں تھے، لڑائی نہیں تھے.